بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ذی الحج کا مہینہ ادب والے مہینوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس ماہ کے پہلے 10 دن تو بہت مبارک اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ ان دنوں کی عبادات اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں، اور پھر ان 10 دنوں میں بھی سب سے مبارک دن 9 ذی الحج کا ہے، جس دن حج کا سب سے بڑا رکن وقوف عرفہ ہوتا ہے، اور بے شمار لوگوں کی بخشش و مغفرت کر دی جاتی ہے۔ لیکن عرفات کے میدان میں پہنچ کر تو فضیلت حجاج کرام ہی حاصل کر سکتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے اس دن کی برکات سے غیر حاجیوں کو بھی محروم نہیں کیا، اور اس دن روزے کی عظیم الشان فضیلت مقرر کر کے سب کو اس دن کی فضیلت سے اپنی شان کے مطابق فائدہ اٹھانے کا موقع عطا فرمایا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ البروج میں اس دن کی قسم کھائی ہے اور فرمایا ہے شاہد و مشہود، قسم ہے اس دن کی جو حاضر ہوتا ہے اور اس دن کی کہ جس کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ شاہد سے مراد جمعے کا دن ہے اور مشہود سے مراد جو ہے عرفہ کا دن ہے۔ اللہ کا ان دنوں کی قسم کھانا ان دنوں کی فضیلت کو ظاہر کرتا ہے، اسی لیے جمعہ اور عرفہ کا دن مومنین کے لیے آخرت کا ذخیرہ جمع کرنے کے بہت مبارک دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحج کے دن سے زیادہ بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحج کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سال گزشتہ اور ایک سال آئندہ کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہے۔ یاد رکھیے گا، صرف صغیرہ گناہوں کا کفارہ کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ 9 ذی الحج کا روزہ رکھتی اور فرماتی کہ سال بھر میں کوئی روزہ مجھے عرفہ کے دن کے روزے سے زیادہ محبوب نہیں ہے، کیونکہ اس سے صغیرہ گناہوں کی معافی اور بخشش ہو جاتی ہے، جو کہ بہت بڑی نعمت ہے۔ کیونکہ پورے سال میں ہم سے جانے انجانے میں بہت سی غلطیاں، کوتاہیاں اور گناہ ہو جاتے ہیں، جو کہ ہم کر کے ہم بھول جاتے ہیں، اور ہمارے نامہ اعمال میں ان گناہوں کا وبال موجود رہتا ہے، اور ان گناہوں کی معافی بھی ہم مانگنا بھول جاتے ہیں، کیونکہ ہم یہ گناہ کر کے ہم بھول چکے ہوتے ہیں، تو ہم پھر گوارہ ہی نہیں کرتے کہ ہم اپنے صغیرہ گناہوں کی معافی مانگیں۔ تو اللہ رب العزت کا یہ ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ وہ ذات اپنے ان گناہ گار بندوں کی بخشش کے لیے کیسے کیسے بہانے عطا کرتی ہے۔ یہ اس ذات کا اپنے بندے سے پیار ہے جو اسے اس کی کسی گناہ پر فوراً نہیں پکڑتی وہ ذات، بلکہ اسے موقع دیتی ہے، اور بہانے بھی دیکھو نا، یعنی وسیلے بھی وہ خود ہی بنا کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی وہ خود ہی ایسے ایسے بہانے اپنے بندے کی بخشش کا سامان ایسے ایسے کرتی ہے کہ انسان کو خود کو بھی گمان نہیں ہوتا۔ وہ رب بہت پیار کرنے والی ذات ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ عرفہ کے دن کو کھانے پینے کا دن قرار دیا اور اس دن میں روزہ رکھنے سے منع کر دیا گیا، تو اس بارے میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ حکم جو ہے صرف حاجیوں کے ساتھ خاص ہے، غیر حاجیوں کے لیے نہیں ہے۔ غیر حاجیوں کے لیے جو ہے 9 ذی الحج کا روزہ رکھنا زیادہ فضیلت کا باعث ہے۔ جس طرح عرفہ کا روزہ، یعنی کہ عرفہ کے دن کا روزہ رکھنے کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اسی طرح اس دن کی رات کی بھی یہ رات جو ہے وہ بہت قیمتی اور فضیلت والی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے دونوں عیدوں کی راتوں میں ثواب کی نیت سے عبادت کی، اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن سب لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ اور پھر فرمایا، جس نے 5 راتیں زندہ کیں اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ 8ویں ذی الحج کی رات، 9ویں ذی الحج کی رات، عید الاضحیٰ کی رات اور عید الفطر کی رات اور 15 شعبان کی رات۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ 5 راتوں کی دعا رد نہیں کی جاتی: شب جمعہ کی رات، رجب کی پہلی رات، شعبان کی 15ویں رات، عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات۔ جو ان راتوں میں جاگنے کا اہتمام کر لے، اللہ تعالیٰ اپنا خصوصی کرم فرمائیں گے۔ اب یہ جو عبادات ہیں، ان کے لیے جو ہے دن اور وقت
یہ ظرف اور معیار ہوتا ہے، یعنی کہ پوچھتے ہیں نا بہت سے لوگ کہ 9 ذی الحج یعنی یوم عرفہ کا روزہ کب رکھیں، تو اس کے لیے یہ ہے کہ عبادات جو ہیں، روزہ بھی تو ہے ایک عبادت ہے نا، تو یہ عبادات ہیں ان کے لیے دن اور وقت جو ہیں یہ ظرف اور معیار ہوتا ہے، یعنی اسلام میں جتنی بھی عبادات ہیں یہ وقت کے ساتھ خاص ہوتی ہیں، وقت عبادت کے ساتھ خاص نہیں ہوتا۔ جیسے فجر کا وقت جب داخل ہوگا تبھی ہم فجر کی نماز کا ٹائم ہوگا نا، ہم تبھی فجر کی نماز ادا کریں گے، اسی طرح جب ظہر کا ٹائم داخل ہوگا تبھی ہم ظہر کی نماز ادا کریں گے، اور جہاں نماز پڑھنی ہوگی وہیں کے وقت کا اعتبار ہوگا۔ اسی طرح یوم عرفہ کا جو روزہ ہے وہ بھی آپ کے جو ہے ہم سعودی عرب کے ساتھ نہیں رکھیں گے، بلکہ ہمارا جب 9 ذی الحج ہوگی ہم اسی کے حساب سے اپنا روزہ رکھیں گے۔ عرفہ کا جو روزہ ہے وہ 9 ذی الحج کو ہی رکھا جائے گا۔ اب جو یوم عرفہ کا روزہ ہے وہ حدیث میں حکم دیا ہے کہ عرفہ کا روزہ رکھو، تو عرفہ کے دن کا مطلب ہی حدیث کا یہی ہے کہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھو۔ یہ جو ہے ایک روایت میں صراحتاً 9 تاریخ کا بھی تذکرہ ہے، تو یہ اس لیے بالکل بےگمار روایات سے اور یہ فقہ کے جو اصول ہیں ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ہاں جو یوم عرفہ ہے وہ 9 ذی الحجہ ہے، اور تکبیر تشریق بھی جو ہے وہ بھی 9 ذی الحجہ سے ہی شروع ہوتی ہے۔ تو چونکہ عبادات میں وقت کو اہمیت ہوتی ہے، وقت کے لحاظ سے ہی عبادت ہوتی ہے اور عبادت کے لحاظ سے وقت نہیں ہوتا، اسی طرح جو ہے عرفہ کا جو روزہ ہے وہ بھی ایک عبادت ہے، اس کے لیے بھی شریعت میں ایک دن متعین ہے، اور وہ دن ہے یوم النحر سے ایک دن پہلے کا دن یعنی یوم عرفہ، اور پاکستان میں یوم عرفہ کب ہے؟ 9 ذی الحجہ کا دن ہے، یعنی کہ عید الاضحیٰ جب ہم مناتے ہیں اس سے ایک دن پہلے کا جو دن ہے وہ یوم عرفہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اس میں جو ہے ہمیں جتنی بھی ہم تسبیحات کریں، بہت سارا اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی تسبیحات زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے، اور جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، بہترین دعا یوم عرفہ کی دعا ہے، جس کو میں نے بھی کیا اور مجھ سے پہلے انبیاء نے بھی کیا، وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ہمیں یوم عرفہ میں ان کے عرفہ کے دن اس تسبیح کو ایک مرتبہ کم از کم ایک مرتبہ جو ہے ضرور پڑھ لینا چاہیے، اس کا بہت اجر و ثواب ہے۔ اور پھر ایام تشریق وہ جو ہے 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک ہے، جو کہ ہر مرد و عورت پر واجب ہے، یعنی کہ ایک مرتبہ پڑھنا جو ہے ہر مرد و عورت پر ہر نماز کے بعد 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک ہر نماز کے بعد یہ تکبیر کہنا، ایک مرتبہ تکبیر کہنا ہر مرد و عورت پر واجب ہے۔ اور وہ تکبیرات کون سی ہیں؟ احادیث سے بہت سی تکبیرات جو ہیں وہ ثابت ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ کہی جانے والی تکبیر وہ یہ ہے اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ بس ان کو زیادہ سے زیادہ جو ہے ہمیں اس دن کی جو ہے اللہ تعالی ہمیں اس دن سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور بہت سی رحمتیں برکتیں سمیٹنے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔